بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کورونا سے بچنے کے لیے پہلی بار ماسک پہن کر عوام کے سامنے آ گئے، جبکہ ماضی میں وہ ماسک پہننے سے مسلسل انکار کرتے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اب یو ٹرن لیتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں ضروری ہوا وہ ماسک پہنیں گے۔ صدر ٹرمپ نے گہرے نیلے رنگ کا ماسک پہن رکھا تھا جس پر امریکی صدارتی مہر کا لوگو تھا۔ صدر ٹرمپ سیاسی ریلیوں، میڈیا بریفنگز اور دیگر مقامات پر ہمیشہ ماسک پہننے سے گریز کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ وائٹ ہاؤس کے عملے میں اس کورونا کی نشاندہی کے بعد بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ عالمی وبا کورونا کے سبب دنیا میں 5,70,650 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 1,28,15,000 سے زائد متاثر ہیں، جبکہ 74,78,198 صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی کے تمام پرائیویٹ ہسپتالوں کو کورونا فری قرار دے دیا گیا ہے۔ تمام نجی ہسپتالوں میں سے کورونا کے مریض ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ ہانگ کانگ کی ایک غیر سرکاری تنظیم کے ایک نوجوان نمائندہ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے دوران ہانگ کانگ میں قومی سلامتی کے قانون کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر ملکی مداخلت کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہانگ کانگ چین کا ایک ایسا علاقہ ہے جسے انتہائی زیادہ خود مختاری حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بار ہانگ کانگ کو طاقت اور تشدد کے ذریعے چین سے چھین لیا گیا تھا، جسے نو آبادیات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر 1997 میں اس پر چین کی خود مختاری بحال ہوئی، جس پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی میڈیا اور سیاست دانوں نے ہانگ کانگ میں تشدد کو قانونی حیثیت دینے کی کوشش کی اور مختلف نظریات رکھتے ہوئے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ نوجوانوں کو سکھایا گیا کہ شہر کے ہر علاقے کو اجاڑ دینا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہانگ کانگ کے 2 بار تشدد کے ذریعے چھن جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ چائنا نے امریکی ایجنسیوں اور افراد کے خلاف جوابی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس بیان کے جواب میں کیا گیا جس میں کہا گیا کہ امریکہ نے سنکیانگ کے متعدد چینی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ چائنا نے کہا ہے کہ امریکی اقدام چائنا کے اندرونی امور میں سنجیدہ مداخلت ہے، بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی شدید خلاف ورزی اور چائنا امریکہ تعلقات کے لیے یہ شدید نقصان کا باعث ہے۔ چین اس کی بھرپور مخالفت اور شدید مذمت کرتا ہے۔ سنکیانگ کے امور مکمل طور پر چائنا کے داخلی امور ہیں جن میں امریکہ کو مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور وہ مداخلت کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ اگر امریکہ اس طرح کے ایجنڈے پر عمل پیرا رہتا ہے تو چائنا اس کا سخت جواب دے گا۔ چینی سائنسدانوں کی سربراہی میں ایک بین الاقوامی تحقیقی ٹیم نے لمفی گلٹیوں کا پتہ لگانے کے لیے ایک تیز اور درست اسکریننگ ماڈل تیار کیا ہے جو کینسر کے علاج میں ڈاکٹروں کی مدد کر سکتا ہے۔ لمفی گلٹیاں انسان کے دفاعی نظام کی پہلی لکیر ہیں جو لوگوں کو بیماریوں اور کورونا کے انفیکشن سے محفوظ رکھتے ہیں۔ چینی اکیڈمی آف سائنس کے تحت بائیو میڈیکل انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے مرکزی ماہر گاشن نے کہا ہے کہ لمفی گلٹی آسانی سے خون کی نالیوں اور دوسرے ریشوں کے ساتھ الجھ جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک تجربہ کار ریڈیالوجسٹ کو ایک نمونے پر لمفی گلٹیوں کی جانچ پڑتال کے لیے 3 سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ 5 ملی میٹر سے کم قطر کی چھوٹی لمفی گلٹیوں کا پتہ لگانے کی درستگی ہمیشہ 70% سے بھی کم ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں لمفی گلٹیاں سینکڑوں چھوٹی گول شکل والی غدود ہیں جو گردن، بغل، پیٹ اور کمر میں جمع ہوتی ہیں۔ کینسر کے جسم کے کسی اور حصے سے شروع ہو کر لمفی گلٹیوں تک پھیلنے کو انتقال مرض کہتے ہیں، جو ڈاکٹرز کے لیے کینسر کی نشو و نما کا فیصلہ کرنے کے لیے اہم ہوتا ہے۔ تاہم موجودہ MRI اسکریننگ طریقہ کار تمام لمفی گلٹیوں کی شناخت نہیں کر سکتے، جسے پتہ لگانے کی درستگی کم ہو جاتی ہے۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین کی تیاری میں پیش رفت ہوئی ہے۔ امید ہے کہ دنیا جلد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا ویکسین اور دوائیاں ضرورت مندوں کو ملنی چاہیے۔ اگر کورونا ویکسین ضرورت مندوں کی بجائے زیادہ بولی لگا کر خریدنے والوں کو دی گئی تو یہ بے انصافی ہوگی۔
ڈھاکہ بنگلہ دیش میں کورونا کے جعلی سرٹیفکیٹس جاری کرنے پر ہاسپٹل کو بند کر کے اس کے مالک سمیت متعدد ہیلتھ ورکرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈھاکہ کے ریجنٹ ہاسپٹل پر چھاپہ مارا جس میں یہ سکینڈل سامنے آیا۔ میانمار کی سرحد کے قریب بھارت نے ایک کارروائی میں 6 ناگا علیحدگی پسندوں کو مار دیا ہے۔ بھارت کے شمال مشرق میں ہفتے کی صبح سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان کئی گھنٹوں تک جھڑپیں جاری رہیں۔ سعودی عرب میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں تیل کی برآمدی قیمت سے منسلک ہیں۔ 1 جولائی کو 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نفاذ کے بعد بھی ایک ہفتے کے لیے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔ بوسنیا میں سربیوں نے صرف 10 دن میں 8000 مسلمانوں کو مار دیا تھا۔ اس بدترین کارروائی کو 25 سال گزر چکے ہیں، لیکن مرنے والوں کی شناخت اور تدفین اب بھی جاری ہے۔ کورونا کی تباہ کاریوں سے قبل سعودی عرب سے چھٹیوں پر پاکستان جانے والے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف اب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ واپس سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ کورونا پھیلنے سے پہلے چھٹیوں پر جانے والے پاکستانی ڈاکٹرز اور طبی عملے کے ارکان واپس ملک پہنچ گئے ہیں۔ یہ ڈاکٹرز بین الاقوامی پروازیں معطل ہونے کے باعث پاکستان میں پھنس گئے تھے۔ حکام کے مطابق 200 پاکستانی ڈاکٹرز اور اہل خانہ جولائی کے دوسرے ہفتے واپس آنے والے ہیں۔ کورونا نے دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا اور دنیا بھر میں $3.8 ٹریلین کا معاشی خسارہ رپورٹ ہوا ہے۔ یونیورسٹی آف سڈنی کے مطابق عالمی وبا کورونا کی وجہ سے 147 ملین افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ٹریول انڈسٹری سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ بین الاقوامی تجارت میں کمی کی وجہ سے دنیا کو 536 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ انگلینڈ کی ایک عدالت نے 15 سال سے نابینا ہونے کا ڈھونگ رچا کر تقریباً 10 لاکھ پاؤنڈ امدادی رقم حاصل کرنے والی ادھیڑ عمر خاتون کو 3 برس قید کی سزا سنا دی ہے۔ 65 سالہ کرسٹینا نے 10 لاکھ پاؤنڈ حکومتی امداد کے مد میں حاصل کیے تھے، جو ماہانہ اوسطاً تقریباً 13,000 پاؤنڈ بنتی ہے۔ کرسٹینا نے ایک عام شہری کی تنخواہ کے مقابلے میں ماہانہ 5 گنا زیادہ رقم کمائی۔ جاپان کی حکومت کا کہنا ہے کہ جنوب مغربی شہروں کوماموتو اور ہیتویوشی میں موسلا دھار بارشوں کے واقعات سے 60 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 16 افراد سرکاری طور پر لاپتہ ہیں۔ تفریحی پہاڑی مقام کامی کوچی میں مٹی کے تودے پھسلنے سے 200 سے زائد سیاح و کارکنان محصور ہو گئے تھے۔ 19 مختلف علاقوں میں 5,900 سے زائد مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ صدر ٹرمپ نے صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے دوست اور سابقہ مشیر کو عدالت سے ملنے والی سزا ختم کر دی ہے۔ راجر سٹون کو سابق صدارتی انتخابات میں روس کی مداخلت سے متعلق معاملے میں امریکی کانگریس سے جھوٹ بولنے اور شواہد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے جرم میں عدالت نے قید کی سزا سنائی تھی۔ یہ بات اہم ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے راجر سٹون کو معافی نہیں دی، بلکہ ان کو دی جانے والی 40 ماہ کی سزا ختم کی ہے۔ یعنی راجر سٹون قانونی طور پر اب بھی سزا یافتہ مجرم ہی رہیں گے، تاہم قید کی سزا نہیں بھگتیں گے۔ امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر ہم انتخابات جیت گئے تو بھارت کے ساتھ مقبوضہ وادی کا مسئلہ اٹھائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے حالیہ بھارتی قانون پر بھی اپنے تحفظات پیش کریں گے۔ جو بائیڈن کے مشیر اینٹونی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بھارتی حکومت کے مقبوضہ وادی میں آزاد نقل و حرکت، آزادی اظہار رائے پر پابندی، شہریت قانون سے متعلق حقیقی خدشات ہیں۔ ان تمام خدشات کو ہم اٹھائیں گے۔ وسطی ایشیائی ملک قازقستان میں کورونا کے ساتھ ساتھ ایک نامعلوم قسم کا نمونیا پھیلنے لگا ہے۔ پڑوسی ملک چائنا نے ایک اور مرض کے پھیلاؤ پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ قازقستان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 29 جون سے 5 جولائی کے درمیان ملک بھر میں اس نمونیا کے 32,000 مریض سامنے آ چکے ہیں، جبکہ 451 مریض جاں بحق بھی ہو چکے ہیں۔ طبی حکام نے اس نمونیا کے 28,000 سے زائد مریضوں کا کورونا ٹیسٹ کیا جو منفی آیا۔ ایک برطانوی ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ نمونیا کے یہ مریض غیر تشخیص شدہ کورونا کے کیس ہو سکتے ہیں۔ نامعلوم نمونیا کے اس پھیلاؤ سے پڑوسی ملک چائنا میں سخت تشویش پائی جا رہی ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ قازقستان میں نامعلوم قسم کا نمونیا پھیل رہا ہے اور یہ کورونا سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔
مذکورہ نمونیا سے اب تک 628 چینی شہری بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں ہونے والی نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ کرونا انسان کے پورے جسم کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ کرونا صرف پھیپھڑوں کو ہی نہیں بلکہ تمام اہم اعضاء کو متاثر کرتا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کرونا جگر، گردے، دل، دماغ، اعصابی نظام اور معدے کی نالیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ جاپانی انجینئرز نے ایک ایسا ایئر کنڈیشنر تیار کر لیا ہے جسے اب آپ باہر جاتے ہوئے پہن سکتے ہیں اور گرم موسم کی شدت سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس اے سی کو گردن اور کمر کے درمیان موجود مخصوص جیب میں رکھا جائے گا اور یہ آلہ گردن پر تھرمو الیکٹرک کولنگ خارج کرے گا۔ اگر موسم گرم ہے تو یہ آپ کے جسمانی ٹیمپریچر کو 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک لے آئے گا۔ فی الحال یہ جاپان میں دستیاب ہے، تاہم امید ہے کہ مستقبل قریب میں یہ دیگر ممالک میں بھی فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے سندھ حکومت کے خلاف قومی احتساب بیورو نیب میں جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی سندھ حکومت کے خلاف نیب میں بے ضابطگیوں پر درخواست جمع کرائے گی۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مسٹر 10% نہیں۔ سندھ حکومت کو تمام لینڈ مافیا کی معلومات ہے لیکن وہ ان پر کیس نہیں بنا رہی۔ سندھ حکومت ظالم حکومت ہے۔ سندھ میں جو کام ہوتا ہے اس میں 52% رشوت لی جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ملیر میں زمینوں کی بندر بانٹ کر رکھی ہے۔ بھارت میں ہیروں سے جڑا کرونا ماسک متعارف کرا دیا گیا ہے۔ ہیروں والے ماسک کی قیمت 1.5 سے 4 لاکھ روپے تک ہے۔ بھارتی صوبہ گجرات کے شہر سوات میں بنائے گئے ہیروں کے ماسک شوقین افراد میں مقبول ہو رہے ہیں اور دوستو یہ شوقین افراد لوگوں میں بے وقوف بھی مشہور ہو رہے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔